جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ان کو اکرام کے طور پر خلافت ارضی بھی نصیب کی، پیغمبرانہ منصب بھی عطا کیا اور پھر جنت میں رہنے کی بشارت بھی دی، اور جنت میں رہتے ہوئے یہ کہا کہ جہاں سے مرضی آپ رزق کی فراوانی ہے، جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے روکا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آپ اس درخت کے قریب چلے گئے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ جب ہو گئی تو پھر آدم علیہ السلام نے خود ہی اپنے اندر ملال محسوس کیا، ندامت محسوس کی، اور اللہ سے استدعا کی کہ مجھے اب معافی کے لیے، استغاثے کے لیے الفاظ بھی سکھا دیں۔ اللہ نے وہ سکھا دیے، اور آپ نے جب وہ الفاظ استغاثے کے طور پر بارگاہ الہی میں پیش کیے تو معافی بھی مل گئی۔ ایک تو اس میں صدائے قرآن یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا ابتدائی گفتگو میں، کہ جب ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں 2 آنسو ٹپکانے ہیں اور معافی مل سکتی ہے۔ یقیناً آپ ارشاد فرمائیے اس سارے منظرنامے میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اور دوسرا، آپ ماشاءاللہ ایک آستانے کے سجادہ نشین ہیں، اور ایک حلقہ ہے پورا جو آپ کے ارادت مندوں میں آتا ہے، اور وہ آپ سے بھی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ کے لیے آپ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ ارشاد فرمائیے کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر وہ کیا کرے، اور خانقاہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا پورا ایک پروسیجر پیچھے چلا رہا ہے کہ فرشتوں کو جس طرح سے بتایا گیا تھا کہ یہ خون بہائے گا اور خرابیاں پھیلائے گا، تو آدم نے اس کی خلافت پر اعتراض کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان سے ارشاد فرمائی، فرشتوں نے، ملائکہ نے اعتراض کیا، ملائکہ نے اعتراض کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، بالکل، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ اس بات سے تائب ہو گیا، اس نے سرنڈر کر دیا، ابلیس نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، آدم علیہ السلام کو یہ توقیر عطا فرمائی، یہ تکریم دی، یہ عزت دی، یہ شرف دیا کہ یہ مسجود ملائکہ بنا۔ بالکل، لیکن یہ ہوا کہ اس حکم عدولی پر ابلیس راندہ درگاہ ہوا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ابلیس کا راندہ درگاہ ہونا، وہ ایک تو عظمت آدم کا انکار ہے اس کا، پھر یہ کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ جی بالکل، اور یہ نافرمانی، اس میں دیکھیے جو سوال ہے آپ کا اس میں، اور یہ نافرمانی آدم علیہ السلام سے جو نافرمانی ہوئی، قرآن مجید ہی میں دوسری جگہ ہے کہ ابلیس نے انہیں بہلا دیا، پھسلا دیا، ان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس میں، اور اس میں جو ارشاد ہے کہ تم اس میں اگر یہ پھل کھا لو تو تمہیں ہمیشگی کی زندگی عطا ہو جائے گی، تو تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ادروائز تمہیں جانا ہوگا۔ ابلیس نے فریب دیا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ غلطی جو ہے، آدم علیہ السلام کی غلطی جو ہے وہ نادانستگی ہے یا دوسرے کے ہے، جو ابلیس کی غلطی ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ صحیح، آدم علیہ السلام نے وہ بھی حکم کی نافرمانی ہوئی، لیکن وہ کسی کی انگیخت پر، کسی کے اکسانے پر وہ بات ہو گئی۔ اور جس طرح سے قرآن مجید میں کہ جب وہ پھل کھا لیا تو درختوں کے پتے لے کر اپنی پوشیدہ اعضاء کو چھپانے لگے، دونوں ہی، آدم بھی اور اماں حوا بھی۔ یہ ہوا، اس کے ساتھ یہ بات ہے کہ جو ابلیس معافی کی طرف نہیں آیا، آدم علیہ السلام نے وَلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، کہ بار الہ اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا اور ہماری بخشش نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بہت خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ اب یہ کہ اس کے رحیم ہونے کا، اس کے غفور ہونے کا آدم علیہ السلام نے فوراً انکار کیا۔ اب اس سے ریلیٹڈ ایک اور سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ہے کہ وہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ بار الہ ان ربنا لا تؤاخذنا،
ہمارا مواخذہ مت کرنا، ان نسینا او اخطانا، کہ اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے، کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیز غلط ہے، ایک تو یہ کہ احساس ہی نہیں رہا کہ یہ غلط ہے، جی جی یہ ایک بات ہو گئی۔ پھر دوسری بات قرآن مجید ہی میں لیست توبۃ الذین یعملون السیئات، کہ جو سیئات کے عامل ہیں، مسلسل گناہ کرنے والے ہیں، ان کی توبہ نہیں ہے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، لغزش ہوئی، وہ جانے بوجھے ہوئی یا بھولے سے ہو گئی، صحیح، اس میں احساس ہوا اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 ندامت کے آنسو، بہائیں، اور یہ یقیناً اس کو مالک تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جی جی اس میں ایک معاملہ ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے معاملہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شے پیش کر جو اس کے پاس نہیں ہے۔ واہ سائل پریشان ہوا واہ کہ واہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ واہ۔ کوئی شے اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہ یقیناً تم پر کرم فرمائی کرے گا، آہا وہ سبحان تم پر اپنا رحم عطا کر دے گا تمہیں۔ یہ غلطی یا کوتاہی ہو جانا انسان میں اور نسیان اللہ ہے، کے پاس ندامت کے آنسو نہیں نہیں ہیں، ہے، یہ انسان کو عطا کیے انسان ہیں، کو عطا کی ہے، یہ انسان کی دولت ہے دولت ہے جو وہ لے کر جاتا ہے بارگاہ الہی کہ بار الہ یہ سبحان میں اللہ۔ آ واہ گیا واہ ہوں، واہ واہ واہ، سبحان جو کچھ میں ہوں وہ تجھے پتا ہے، جو کچھ مجھ میں کمیاں کجیاں کوتاہیاں ہیں وہ تیری ذات کو بخوبی علم ہے، شاید میں بھی ان سے اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن جی جی میں تجھ کبریا کی بارگاہ میں اپنے تمام تر عجز کے ساتھ حاضر ہو گیا، میری خطاؤں کو، میری معصیتوں کو، میری کوتاہیوں کو، میری غلطیوں کو، میری لغزشوں کو، میرے گناہوں کو بار الہ اگر تیری ذات نہیں ہوگی تو کون معاف کرے گا؟ سبحان اللہ۔